میرے بھائیوں اور بہنیں، آخری سفر جنازہ ٹریننگ کورس میں ہم آج ایک بہت ہی کریٹیکل مرحلے کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ میں ایسا ہو کہ ہمارے سامنے کسی کا انتقال ہو تو اس وقت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور موت آنی ہی ہے۔ اگر ہو گیا کہ کسی کا انتقال ہمارے سامنے ہو تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت پر۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت پر، جو مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہو وہ آنکھوں کو ہمیں بند کرنا چاہیے۔ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وقد شق بصرہ، اور ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی تھی۔ فغمضہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں دیکھتی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ آنکھیں جو کھلی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اطلاع ملنے پر ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ ہم اس بات کو جب کہتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے، اور یہ لوٹنا ہی ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ کہنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ ہم خود بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں اور اللہ کے پاس واپس ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اسے کہنے کے بعد ہمیں مرنے والے کے لیے دعا کرنا چاہیے، جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو، وارفع درجتہ، اور ان کے درجے کو بلند کر دے۔ تیسری چیز ہم یہ کریں گے کہ مرنے والے کو چادر سے ڈھانپ لیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سجی ببرد حبرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر سے جس کے اوپر کچھ ڈیزائن تھی اس سے ڈھانپا ہوا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چادر چہرے پر ڈال دینا ہمیں ملتا ہے، مرنے والے کے چہرے کو کور کر لینا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے کو کھولا، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ آئے تو انہوں نے چہرے کو کھول کر کے پیشانی پر بوسہ دینا ہمیں ملتا ہے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، قریبی دوست ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ چہرہ اور سر ایک اور حال میں نہیں ڈھانپا جائے گا، وہ ہے کہ اگر مرنے والا محرم ہو، احرام کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کے سر کو، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے چہرے کو بھی نہ ڈھانپو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن محرم جو احرام کی حالت میں ہو وہ اٹھے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ تو تیسری چیز جو ہم نے دیکھا کہ چادر سے مرنے والے کو ڈھانپ لیا جائے۔ چوتھی چیز اس تعلق سے یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرنا، اور دعا کے اندر میرے بھائیوں میری بہنیں، جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس وقت پر فرشتے آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں دل کھول کر دعا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں کی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایتی یافتہ لوگوں میں ان کے درجے کو بلند کر دے۔ آپ بھی دعا کریں، اے اللہ فلاں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے درجے کو بلند کر دے۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور جو ان کے پیچھے والوں کے لیے اللہ تو خلیفہ ہو جا، تو دیکھ ریکھ کرنے والا ہو جا۔ یہ تو چلے گئے، تو ان کے جو پیچھے والے ہیں جو رہ گئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو ان کا خلیفہ ہو جا۔ اللہم اغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی معاف کر دے اے رب العالمین۔ تو ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اس کے اندر۔ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس میں نور بھر دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی۔ ایسے وقت پر ہم خود کے لیے بھی دعا کریں، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی
کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی انہوں نے وہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اپنی اس مصیبت میں اجر دے دے، بدلہ دے دے، ثواب دے دے، واخلف لی خیرا منہ، اور مجھے ان کی جگہ کوئی بہتر دے دے. مطلب جو چیز گئی ہے، جو ایک انسان کا انتقال ہوا ہے، اللہ کوئی اور بہتر راستہ میرے لیے نکال دے اور مجھے اس سے بہتر کچھ دے دے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو دعا کی، انہوں نے سوچا کہ ابو سلمہ بہترین صحابی ہے، بہت بہترین شوہر تھے، بہت اچھے مسلمان تھے. انہوں نے سوچا کہ ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے. اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد کے دنوں میں ان کی عدت ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا، انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور وہ ہماری ماؤں میں سے، امہات المومنین میں سے بنی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بہتر دیا، حالانکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کون بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتر دیا. تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے. یاد کریے اس وقت کو جب ہم ماں کی کوکھ میں تھے، ہمیں وہاں کھانا کیسے ملتا تھا؟ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں کھانا دیتا تھا. کیسے ملتا تھا؟ ماں سے آئی ہوئی وہ نس، وہ نال جسے کہتے ہیں، وہ امبلیکل کارڈ جسے کہتے ہیں، اس سے غذا ملتی تھی بچے کو. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ ذریعہ کٹ گیا. جب ہم باہر اس دنیا میں آئے تو وہ ذریعہ جس سے ہمیں رزق مل رہا تھا اتنے مہینوں تک، وہ ذریعہ کٹ گیا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق کا دوسرا انتظام کر دیا. ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے دودھ دے دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے. رزق دینے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا، رزق دینے والا اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے. اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس بات کو کوئی بھول گیا تو لوگ غم کے اندر جا کر کئی سارے حرام کام کرنے لگتے ہیں. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہاں پر اہم بات ہے، ہم نے پہلے آنکھیں بند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، چادر سے ڈھانپا، ہم نے دعا کی ان کے لیے، خود کے لیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھا. بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا، یہ تقدیر میں پہلے سے ہے. جو چیز ہونی ہے اس چیز کو کچھ بھی کر کے ہم روک نہیں سکتے ہیں. ہم بندے ہیں، ہم رب نہیں ہیں. ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے پلان کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں. ہمارا امتحان چل رہا ہے، اس امتحان میں ہم کیا کرتے ہیں اسی مطابق ہمیں نتائج ملنے والے، رزلٹ ملنے والے آخرت میں. اس وقت پر کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس وقت پر زور زور سے رونا شروع کرتے ہیں. اور میں آپ کو اس تعلق سے ایک بہت ہی خطرناک بات بتانا چاہتا ہوں. حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، جس کے لیے نوحہ کیا جاتا ہے. یہ زور زور سے رونا، اسے نوحہ کہتے ہیں. یہ جو زور زور سے چلا چلا کے نوحہ کرنا ہے، اس نوحہ کرنے کی وجہ سے جس کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے اسے عذاب دیا جائے گا. مطلب جن کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے انہیں عذاب دیا جائے گا نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے. کیوں انہیں عذاب دیا جائے گا؟ اس حدیث کی کامنٹری میں علماء نے بتایا ہے کہ اگر انہوں نے خود وصیت کی تھی، یا انہوں نے دیکھا تھا، مرنے سے پہلے بھی ہو گیا ہوتا ہے شروع، کئی بار دیکھا تھا لیکن روکا نہیں، یا جانتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں کرتی ہیں نوحہ اور کبھی وصیت نہیں کی تھی میرے لیے مت کرنا، اور اس چیز سے یا تو خوش تھے، یا تو خود حکم دیا، یا تو راضی تھے، یا تو اس سسٹم کا حصہ وہ خود بھی تھے، تو انہیں بھی عذاب دیا جائے گا. تو ایسے وقت پر ہمیں روکنا چاہیے. دیکھیے، اسلام نے رونے سے منع نہیں کیا ہے. ہمیں ملتا ہے کہ آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو رحم ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں ڈالا ہے. وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اللہ تعالیٰ بندوں میں انہی پہ تو رحم کرتا ہے جو خود رحم کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں آنکھوں سے آنسو آنا منع نہیں. جیسے خود دیکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جیسے ابراہیم ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت پر لوگوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل کو غم محسوس ہوتا ہے، لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے. تو ہمیں ایسے وقت پر آنسو آ جائے یا دل میں غم ہو تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن چلا چلا کے رونا یا آواز بلند کرنا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گالوں کو پیٹنا یا گریبان کو پھاڑنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. من لطم الخدود، جو اپنے گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو، کپڑوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسے بھی کہیں دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں میں خاص طور سے اس طرح کا ایک جیسے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. کوئی ایک عورت چلا چلا کے رو رہی ہے اور دوسری نہیں رو رہی ہے، تیسری نہیں رو رہی ہے، تو دوسری عورتیں کہتی ہیں کہ دیکھو اس کے دل میں کتنے احساس ہیں ان کے لیے، یہ اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو اس سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، اور اسے دیکھو کیسے رو رہی ہے، دیکھو کتنا اس کے درد ہو رہا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنے غم میں ہے وہ.
تو اب کمپٹیشن ایک طرح کا شروع ہو جاتا ہے. اب کمپٹیشن میں دوسری بھی زور زور سے چلانے لگتی ہے, پھر پورا ماحول اور فضا بنتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے, یہ سب چیزیں منع ہے, اور اس کی وجہ سے انہیں خود بھی گناہ ہوتا ہے اور مرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو میں اس بات کے تعلق سے آپ سب کو ابھاروں گا, اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسی سچویشن میں اگر ایک بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا, وہاں پر ایک بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے, یا عورت ہوتی ہے, یا بہن ہوتی ہے, بھائی ہوتا ہے, تو وہ وہاں پر سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایسا مت کرو, نہیں ایسا نہیں کرو گے, چلاؤ مت, آواز مت کرو. رونا ہے, اگر آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, نو پرابلم, لیکن چلانا, زور زور سے چلانا, اس کی وجہ سے یعذب بما نیح علیہ, جس کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے اسے عذاب دیا جائے گا. اور نوحہ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے چلانا, ایک ہوتا ہے گالوں کو پیٹنا, ایک ہوتا ہے ایسے خاص کپڑوں کو پہننا. اس بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی خاص کپڑے ہوتے ہیں, جیسے کچھ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سفید ہو, کوئی ودوا ہو گئی وہ سفید پہنے, کوئی خاص کپڑے پہننا, یہ اس کی ایک شکل ہے, نوحہ کرنے کی ایک شکل ہے, اور ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز اسلام نے منع کیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ ہم تیرے ہی ہیں, ہم اللہ ہی کے ہیں, ہم یہاں رہنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں, یہ دنیا تھوڑی ہماری اصل جگہ ہے, کوئی ہمیشہ رہا ہے کہ ہم رہیں گے. تو یہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کئی ساری چیزیں کرتے ہیں, اور وہ بتا دینا ضروری ہے, کچھ لوگ ایسے کپڑے سے باندھ دیتے ہیں اور ٹائٹ باندھ دیتے ہیں, ایسے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. ہاں اگر مان لیجئے کبھی ایسا کوئی ہو جس کا منہ کھلا رہ گیا, اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر انتقال کے وقت پر کوئی ایسی چیز ہے, جیسے مثال کے طور پہ ان کے ہاتھ ایسے ہیں, ان کو سیدھا کر دیجئے, ہاتھ کو سیدھا کر دیجئے. پاؤں اگر الگ کھلے رہ گئے ہیں تو پاؤں کو سیدھا کر دیجئے. کچھ لوگ یہ بھی باندھتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر کسی کا چہرہ کھلا رہ گیا ہے, وقتی طور پہ بند کرنے کے لیے اگر باندھ دیں تو الگ بات تھی, لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں ہے, تو بے وجہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, بغیر وجہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کوئی چیز کرنے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے کوئی فطری ضرورت کہ بھئی کسی کا منہ کھلا رہ گیا ہے, بس بند کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہے, اور یہ فوری طور پر اگر انتقال کے بعد آپ کو پتا چل گیا تو آپ بند کر سکتے ہیں, بند ہو جاتا ہے. ہاں اگر کئی گھنٹے پہلے انتقال ہوا اور اس وقت پہ کوئی تھا نہیں منہ بند کرنے کے لیے, تو دیکھیے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے, کسی بھی حال میں آ سکتی ہے, یہ ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے. تو پھر کوئی فطری ضرورت کے لیے ہم کر رہے ہیں تو کوئی الگ بات ہے. ہاں ایک ہے سنت ہے کیا, تو نہیں, سنت میں ہمیں ایسی کوئی چیز پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. پھر اسی طرح کچھ لوگ ناک میں, کان میں, ہر جگہ پر روئی ڈالتے ہیں. آپ دیکھو گے آ کر تو روئی بھری ہوئی ہوتی ہے. یہ روئی ڈالنا بھی قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ روئی ڈالنا ہے. ہاں اگر کوئی کیس ایسا ہو کہ ناک سے خون بہ رہا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسا عذر ہے, جیسے میں نے کہا دو وجہ ہو سکتی ہے, یا تو سنت کے طور پر ہم کر رہے ہیں, یا تو کوئی فطری ضرورت, کوئی نیچرل ضرورت کے حساب سے کر رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہے, خون نکل کے بہ رہا ہے, آپ نہیں چاہتے کہ خون نکلے, تو آپ ناک میں وہ ڈال دیتے ہیں, تو الگ بات ہے, پھر ہم اس ضرورت کے لیے کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں تک کہ یہاں رانوں کو باندھ دیتے ہیں, پیٹ پر کوئی وزن رکھتے ہیں, بولتے نہیں تو پیٹ پھگنے لگتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی اگر کوئی اسپیشل میڈیکل کیس ہے, کوئی ایسی کوئی اسپیشل میڈیکل حالات ہے, اس کے لیے کرے تو الگ بات ہے, لیکن نارمل کیسز میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی. تو ایسے وقت پر اگر آپ کو پتا ہے تو آپ گھر والوں کو بتائیں, اور لوگوں کو صحیح چیز بتا کر اس چیز کی رہنمائی کریں. تو رہنمائی دو اعتبار سے ضروری ہے. ایک ہے ذہنی طور پر کہ لوگ غلط چیز کی طرف, ایمان کھونے والی باتیں, کفر والی باتیں, اللہ کی نافرمانی والی باتیں, اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہ کہیں. اور دوسری چیز کہ عملی طور پر جو کام کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کام کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. مثال کے طور پر امام خطیب بغدادی نے ایک حدیث کو جمع کیا حسن سند سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عز اخاہ المؤمن من مصیبت, جو اپنے مومن بھائی کو تسلی دے اس کی مصیبت کے وقت پر, کساہ اللہ خلۃ خضراء یحبر بها یوم القیامہ, اللہ اسے سبز گرین کلر کے لباس, ریشم کا لباس پہنائے گا جس کے اوپر رشک کیا جائے گا قیامت کے دن. کیا کیا اس نے؟ تسلی دیا, صبر, وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرنا, گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ کفریہ چیزوں کی طرف اس وقت پر نہ جائیں اور صبر کی طرف جائیں. اور احتساب, احتساب کیا ہے؟ ثواب کی امید. اللہ تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے کہا ہے کہ یہی تو کامیاب لوگ ہیں. تو کامیابی کی بات کیا ہے؟ پریشانی کے وقت پر صبر کرنا.